سے بڑا امن کا پیغام کوئی نہیں ہو سکتا کہ ظلم، جھگڑا، لڑائی، اس سے گریز کیا جائے اور درگزر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسکراتے ہوئے اٹھے تو کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی فرشتہ جو ہے مجھے جنت کی درجے دکھا رہا تھا، تو سب سے پہلا درجہ ایسا تھا جو لوگوں نے اپنا حساب کرایا، اور اس سے بہتر جو درجہ تھا جنت کا وہ تھا جن لوگوں نے درگزر کیا ایک دوسرے کو، جنہوں نے معاف کیا، اور یہی حضرت عیسیٰ کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس پیغام کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جس نبی نے امن کی اتنی بات کی، اس نبی کی امت کے اندر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو آخری نبی اور جن کا پیغام بھی امن کا، دوسروں کے ساتھ رحم کا، اور اس دنیا کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ تماشا میری اور آپ کی نظروں کے سامنے بالکل عیاں ہے، کھلا ہوا ہے۔ جنگیں ہو رہی ہیں، قتال ہو رہا ہے، عورتوں کے اوپر ظلم، بچوں کے اوپر ظلم، اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جہاں تک چرچ کا تعلق ہے، چاہے وہ کاپٹک چرچ ہو مصر سے، یا رشین آرتھوڈاکس چرچ ہو، یا پروٹسٹنٹ چرچ ہو، یا کیتھولک چرچ ہو، تو سب نے ظلم کے اعتبار سے اور جنگوں کے اعتبار سے ہر چیز کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف یہی نہیں، پوپ نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ یہ بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین جو ہے یہ گریو یارڈ بن گیا ہے ریفیوجیز کا۔ وہ مسلسل لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان کو پناہ دو، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا یہی پیغام تھا۔ اور وہ بار بار اپنی کرسچن دنیا کو بھی سمجھا رہے ہیں، ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ امن پیدا کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں جب یہ بات آپ سے کر رہا ہوں تو میں حضرت عیسیٰ کے اقوال کو اگر دیکھوں تو میتھیو کے اندر بھی ہے کہ جی کہ اللہ کہ مانگو تو تمہیں مل جائے گا، تلاش کرو تو تمہیں مل جائے گا، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے کہ زندگی کے اندر امن کی خاطر اور اپنی کوششوں کے اندر اللہ سے اگر رابطہ رکھو گے تو اللہ سے اس رابطے کا نتیجہ بھی ملے گا۔ اور پھر ایک بہت بڑی بات حضرت عیسیٰ ہی نے فرمائی، اور کتنا اچھا موقع ہے کہ وہ ساری باتیں جو مذاہب کے اندر ابراہیمک ٹریڈیشن کے اندر ہمیں سب ملی وہ حضرت عیسیٰ کے اقوال کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی۔ کہ لیوک میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ڈو انٹو ادرز واٹ یو وانٹ دیم ٹو ڈو انٹو یو، کہ تم دوسروں کے ساتھ وہ کرو جو تم تیار ہو اپنے اوپر سہنے کے لیے۔ اس سے اچھی کیا مثال ہوگی دنیا کے اندر قانون سازی کے حوالے سے، یا معاشرے کی ان کیفیات کے حوالے سے جس کا ذکر بھی آپ نے کیا، اور جس کا ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں جب سیالکوٹ کا اسمانہ کر کے ذکر آتا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں جمعے کے وعظ میں ہمارے امام صاحب نے ایک واقعہ سنایا، اور بڑا اہم ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس کوئی ڈیلیگیشن جا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے، تو جو ڈیلیگیشن وہاں جا رہا تھا وہ وہاں گیا اور وہاں سے واپس آ گیا یہ سمجھ کر کہ شاید وہاں ہتھیار موجود تھے، چاہے شاید وہاں لوگ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو حضور نے ایک آپشنل بات پتہ کی تو پتہ چلا کہ ایسی کیفیت نہیں تھی، تو امن کی بات کی۔ پھر ایک ڈیلیگیشن جب زکوٰۃ لینے جا رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی ہے، دو آدمی ایسے ہیں جو اسلام دشمنی کی ہے، جنہوں نے بغاوت کی ہے ریاست کے ساتھ، تو ایک دن رات کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اتنا ظلم کیا ہے کہ ان کو جلا دینا۔ جب ڈیلیگیشن جانے لگا تو انہوں نے بلایا پھر سپاہ سالار کو اور اس کو کہا کہ دیکھو ایسا مت کرنا، میں نے یہ کہہ دیا تھا، یہ جلانا اللہ کی ذات ہی
وہ سزا دے سکتی ہے جہنم میں. انسان کے لیے وہ سزا دینے کا انسان کے بس میں نہیں ہونا چاہیے، اور روک دیا اس کیفیت سے. تو سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میرے نبی کے پیروکاروں نے میرے نبی کی زندگی کے سے بھی وہ سیکھا نہیں جو میرے نبی کہہ کر گئے. تو لہٰذا امن اور آشتی کا پیغام جو ہر انداز سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو مجھے تو فخر ہے ان بہت سارے نام، جیسے آپ نے کہا سارے نام نہیں لیے جا سکتے، بہت فخر ہے مجھے اس بات پر. جسٹس اے آر کورنیلیس جیسے بڑے بڑے لوگ پاکستان کے اندر پیدا ہوئے جو مسیحی برادری سے جن کا تعلق تھا، مگر یہ کہ وہ پاکستان کی خدمت میں اتنا بڑا نام انہوں نے پیدا کیا. کل کی فکر مت کرو، حضرت عیسیٰ نے کہا کل کی فکر مت کرو، کل خود اپنی فکر کرے گا. ہم یہاں زندگی بھر ہر ایک پیسہ جوڑتے رہتے ہیں، چھینتے رہتے ہیں، چوری کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اپنے دل سے، اپنی روح سے اور اپنے دماغ سے. اللہ کے ساتھ جب محبت کا رشتہ قائم کرو گے تو دنیا کے اندر پھر امن اور آشتی نظر آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بائبل کو پڑھا جب میں ادیان کو دیکھ رہا تھا، اور ہندو مذہب کی کتابیں پڑھیں، بدھسٹ مذہب کی بھی پڑھی، مگر مجھے بڑا مزہ آیا بائبل کے اندر. فقہا یہ کہتے ہیں کہ بائبل کے اندر جہاں پر یہ گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے یہ بات کی، حضرت عیسیٰ نے اللہ سے یہ درخواست کی، تو وہ تقریباً ویری ویل ریپروڈیوسڈ ہیں. اور یہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑا زندگی کا ارشاد ہے، کہ ارشاد بھی ہے اپنی زندگی جس طرح انداز سے گزاری. انہوں نے کہا دنیا پر قدم ہلکا رکھو، غرور کے ساتھ مت رکھو، اور ان کی زندگی بھی اس بات کی عکاسی کرتی ہے. تو حضرت عیسیٰ نے بھی یہی فرمایا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ایگزالٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دنیا میں بلند کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں نیچے ہو جائیں گے. اور جو لوگ انکساری کے ساتھ دنیا میں رہے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں وہ بڑے ہوں گے، اور اللہ ان کو اس طرح سے نوازے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چند باتیں میں اس وجہ سے کرنا چاہتا تھا کہ بہت کچھ ہے. واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ثواب کے 10 حصے ہوں تو آپ بتائیے سب سے زیادہ کس میں ملے گا. اور یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی بہت صحیح ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ 9 ثواب جو ہیں 10 میں سے وہ خاموشی کے لیے ہیں. تو لہٰذا میں اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میری کرسمس. آپ سب لوگوں کو خوشیاں مبارک ہوں، اور اس نیت کے ساتھ کہ دنیا کے اندر امن کی جتنی ضرورت ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کا پیغام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس کو امپلیمنٹ کرنا بے انتہا ضروری. السلام علیکم خواتین و حضرات.